بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد مرزا عرفان بیگ، میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جو شیزان کمپنی ہے اس کو چلانے والا کون ہے؟ اس کو چلانے والا وہ قادیانی گروپ ہے جس کے بڑے نام نہاد مرزا احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے اس دعوے کے بعد اتنی ڈٹائی کے ساتھ اپنے اس دعوے پر ڈٹا رہا کہ اسے خدا کا ذرا سا بھی خوف نہیں آیا، اور یہ ایک یہود و نصارہ کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا رہا اور مسلمانوں کے دل آزاری کا سبب بنتا رہا۔ الحمدللہ ہمارے کافی ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے مکمل طور پر دفاع کیا، اور نہ صرف دفاع کیا بلکہ پاکستان کے اندر ایک جارحانہ مقدمہ لڑا گیا، اور یہ جو کفار سے بھی بدتر قادیانی ہیں انہیں ایک غیر مسلم قرار دیا گیا، ورنہ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ ہماری 7 پشتیں بیٹھ کر اسے بھگت دی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹالا۔ لیکن یہ ایک وہ ناسور زخم ہے جو کم تو ہو گیا لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور یہ ہر لحاظ سے ہر طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہر کہیں سے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیاں، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہم انہیں قتل نہیں کر سکتے، ہم ان کا منہ نہیں توڑ سکتے، تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم جو ان کی مصنوعات ہیں، جو کچھ یہ بناتے ہیں، ہم ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، ہم مکمل طور پر ان چیزوں سے قطع تعلق ہو جائیں جو چیز خریدنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شیزان کی مصنوعات، بہت سی مصنوعات ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اور میری بہنوں، ہمیں اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے، اور ہم خود بھی اپنے گھروں میں کہیں نہ کہیں ہم جیم یوز کر رہے ہوں گے شیزان کا، کہیں نہ کہیں ہم جوس استعمال کر رہے ہوں گے، یا تو کہیں نہ کہیں ہم سٹیبلائزر استعمال کر رہے ہوں گے، یا تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے بچوں کو غلطی سے ہی تعلیم دلوا رہے ہوں گے جو کہ ان کے انڈر گراؤنڈ ہوں گی۔ جیسا کہ قائد اعظم لاء کالج ہے، اس کے جو اونر ہیں وہ یہ قادیانی ہی ہیں۔ اسی طرح بہت سی مصنوعات ہیں جن کے نام مجھے بھی یاد نہیں ہیں، انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں ان مصنوعات کے نام لے کر بھی آپ کو میں آگاہ کروں گا کہ آپ ان مصنوعات کا یا ان چیزوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، اور ان سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ یہ بل میں چھپے ہوئے سانپ ہیں، تو کم از کم ہم ان کی بلوں میں تیزاب تو ڈال سکتے ہیں، اور وہ تیزاب کیسے ڈلے گا؟ وہ اسی طرح سے ڈلے گا کہ ہم مکمل طور پر ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہم مرے نہیں جا رہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور کمپنیوں کی چیزیں ہیں، پاکستانی کمپنیز ہیں جو جیم وغیرہ یا جوس وغیرہ بنا رہی ہیں، ہمیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ ہم جب بھی کوئی چیز خریدنے لگیں، کم از کم ہمیں اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ چیز خریدنے سے ہمارا تو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو کھا لیں گے، لیکن ہم جو یہ چیز خرید رہے ہیں یہ کس کمپنی کی ہے، اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب ہم میں سے کئی مسلمان ایسے ہیں، وہ کہیں گے لو جی ہم نے اتنی سی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے ہم پہلے اتنی تحقیق کریں، ہم پہلے اتنا اپنا ٹائم ویسٹ کریں، اس کے بعد ہم چیز لیں۔ تو میرے بھائیوں، میں ہر چیز کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں صرف شیزان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بائیکاٹ کریں، باقی سب آپ چھوڑ دیں۔ نہیں آپ تحقیق کر سکتے نہ کریں، لیکن آپ کم از کم شیزان کا تو بائیکاٹ کریں نا۔ میرے بھائیوں بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات کچھ حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن انہیں اگنور مت کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔